بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ سبق سے ہم جملہ فعلیہ کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی سے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا، اور فعل ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جو افعال ہیں واحد مذکر کا صیغہ فعلا، فعیلا اور فعولا میں سے کسی ایک وزن پہ آتا ہے۔ پھر ہم نے ان کی گردانیں دیکھی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کی گردان کے ٹوٹل صیغے 14۔ اگر آپ میرے ساتھ وہ دہرائیں 14 صیغے، تو ہم نے فعلا کے وزن پہ دیکھے تھے۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ اور ایک چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ان تمام صیغوں میں کوئی نہ کوئی ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم نے کہا تھا ضمیر مرفوع، یعنی حالت رفع والی یہ ضمیر ہے۔ جیسے فعلا میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ اس ایک مذکر یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر فعلا میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی گردان کو ضمائر کے ساتھ بھی تھوڑا سا پڑھا تھا کہ جیسے اگر میں کہوں کہ ضمائر میں ساتھ لگانا چاہتا ہوں تو کیا بنے گا؟ ہوا فعلا، ہما فعلا، ہم فعلو، ہی فعلت، ہما فعلتا، ہن فعلنا۔ اسی طرح انت فعلتا، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انتی فعلتی، انتما فعلتما، انتن فعلتن، انا فعلتو، نحن فعلنا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر بھی ان مختلف صیغوں میں آپ کو چھپے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس گردان کے کسی بھی صیغے کو اٹھائیں تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعلا اس ایک مذکر نے کیا، گویا ضمیر کی شکل میں ایک فاعل بھی چھپا ہوا ہے، فعل بھی موجود ہے، زمانے کا مفہوم بھی نظر آ رہا ہے۔ تو گویا یہ فعلا جو ہے ایک پورے کا پورا جملہ ہے جس کا آغاز جملے سے ہو رہا ہے۔ فعلا، اس کے اندر فعل بھی موجود ہے، اس کے اندر فاعل بھی ضمیر کی شکل میں موجود ہے۔ اب جیسے پیچھے ہم نے صیغے پڑھے، ان کے اندر فاعل ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا تھا، لیکن وہ فاعل ظاہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ میں کہوں اس نے لکھا، اب میں کہتا ہوں مبشر نے لکھا۔ اب فاعل مبشر کی شکل میں ظاہر ہے، پہلے اس نے لکھا میں فاعل ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فاعل اگر ہمارے پاس ظاہری شکل میں ہو تو فعل کے ساتھ فاعل کو ہم کیسے استعمال کریں گے اور جملہ کس شکل میں ہمیں نظر آئے گا۔ یہاں پہ ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اگر فاعل ضمیر کی شکل میں ہو تو بھی جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع والی ضمیر گویا اس صیغے کے اندر چھپی ہوئی ہے، ضمیر مرفوع۔ ٹھیک ہے؟ تو حالت رفع میں ہونا، یہ ایک اور چیز آپ کو پتہ چلی کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ ہاں، کسی وجہ سے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے تو وہ تو آگے ہم انشاءاللہ جیسے جیسے بڑھیں گے وہ ہمارے سامنے سچویشنز آتی جائیں گی۔ یہاں پہ ایک چیز یہ یاد رکھیں، جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، اور اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر چھپا ہوا ہوگا یا ظاہر کی شکل میں ہوگا۔
تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ضمیر کی شکل تو ہم دیکھ چکے کہ صیغے کے اندر موجود ہے وہ ضمیر، ظاہر اگر ہو فاعل تو جملہ میں وہ کس شکل میں ہمیں نظر آئے گا اور کس جگہ پر نظر آئے گا، یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ چیز ہم پہلے دیکھ چکے کہ جیسے میں نے کہا عابدہ کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اس نے عبادت کی، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے حالت رفع والی۔ خارجہ میں ہما کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، سجدو میں ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، شاربت میں ہیا، دخلتا میں ہما، ذہبنا میں ہننا، خلقتا میں انتا، اسی طرح مرضتما میں انتما، جلستم میں انتم، ضحکتی میں انتی، فرحتما میں انتما، صدقتنا میں انتنا، اور کربتو میں آنا، اور نصرنا میں نحنو۔ تو یہ مختلف افعال کی گردان میں سے یہ میں نے کچھ صیغے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کے اندر مختلف ضمائر جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو 2-3 سلائیڈز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہیں کہ جملہ فعلیہ کا اس کو آپ کہہ لیں اہم ترین قاعدہ۔ تو اگر آپ نے یہ قاعدہ سمجھ لیا اور اس کو یاد رکھ لیا، ہمارے جتنے بھی اسباق ہیں جہاں جہاں ہم فعل کو پڑھتے جائیں گے یا جملہ فعلیہ کو پڑھتے جائیں گے، یہ اہم ترین قاعدہ ہر جگہ آپ کو استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ تو میں آگے کہیں نہ کہیں یہ ذکر کر رہا ہوں گا کہ جی جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر خاص طور پر زور رہا۔ وہ کیا ہے جی؟ یہ اہم ترین قاعدہ 3-4 حصوں میں ہے۔ پہلا کلیہ، پہلا رول، پہلا قاعدہ کہ جملہ فعلیہ میں فاعل ہم اگر اسم ظاہر کی شکل میں دیکھیں گے، یاد کریں میں نے کہا کہ فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہو سکتا ہے چھپا ہوا، یا ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر فاعل ہمارا ظاہر ہو تو فعل کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ ہم واحد والا استعمال کریں گے، چاہے فاعل مثنیٰ کی شکل میں ہو یا جمع کی شکل میں ہو۔ ہاں، مذکر اور مؤنث کا ہم خیال رکھیں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں کسی معلم نے لکھا، اب ایک معلم ہے جس نے لکھا ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، ظاہر ہے فاعل، تو ہم کیا کریں گے؟ صیغہ اٹھائیں گے واحد مذکر غائب کا، وہ کیا ہوگا؟ کاف تا با، مادہ ہے، فعلا کے وزن پہ ہے تو کاتبہ، کاتبہ اس نے لکھا۔ لیکن اب اگر معلم ہے، ظاہر ہے فاعل، تو ہم فعل کے فوراً بعد حالت رفع میں اس فاعل کو لے آئیں گے۔ جیسے معلمن حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ جملہ بن گیا کاتبہ معلمن، کسی معلم نے لکھا۔ اب میں کسی کا ترجمہ یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی ترجمے میں کسی کیوں شامل کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ معلمن آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے، تو کوئی خاص معلم نہیں ہے، کسی معلم نے لکھا۔ لیکن اگر یہ ہو کہ جی کوئی سے 2 معلموں نے لکھا، اب 2 کے لیے مثنیٰ معلمن کا مثنیٰ بنائے معلمانی، حالت رفع معلمانی، حالت نصب یا جر میں ہو تو معلمینی۔ ہم نے کیونکہ فاعل کو حالت رفع میں رکھنا ہے تو لہٰذا معلمانی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جو اوپر کلیہ ہم نے پڑھا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو چاہے وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع، صیغہ ہم واحد والا لائیں گے۔ تو واحد والا صیغہ کیا ہے یہاں پہ؟ کاتبہ، تو کاتبہ معلمانی، کوئی سے 2 معلمان نے لکھا۔ اور اگر جمع ہو، کچھ معلمون نے لکھا، کاتبہ معلمون، تو پہلی چیز آپ کو یہ پتہ چلی کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو چاہے وہ اکیلا ہو، 2 ہوں یا جمع ہو، صیغہ ہم واحد کا استعمال کریں گے۔ ہاں، مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر یہاں پہ ہوتا کسی معلمہ نے لکھا، تو ہم اب کاتبہ کی بجائے جو واحد مؤنث والا غائب والا صیغہ تھا کاتبت، وہ ہم لیں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ کاتبت معلمتن۔ اور اگر 2 ہوں، کاتبت معلمتانی اور کاتبت معلماتن،
حالت رفع میں فاعل ہم لا رہے ہیں اور صیغہ واحد مذکر یا مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک پہلا قاعدہ آپ کو کیا پتہ چلا کہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، صرف خیال رکھا جائے گا مذکر مؤنث کا۔ فاعل چاہے واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع، صیغہ ہم واحد لائیں گے۔ تو یہ ایک کلیہ آپ کو یہ پتہ چل گیا، اس کی ہم انشاءاللہ آگے پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ دوسرا کلیہ، فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یاد کریں ہم یہ چیز بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، غیر عاقل ہو نمبر 1 اور جمع مکسر ہو، اب چاہے مذکر یا مؤنث، تو فعل کو ہمیشہ ہم واحد مؤنث استعمال کریں گے۔ تو اب جیسے اونٹ گئے، اونٹ کی جمع الجمالو، الجمالو جمع ہے، جمل کی جمع جمال، اور معرفہ بنانے کے لیے الجمالو بنایا گیا ہے۔ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، ذہبہ کا اگر آپ اٹھائیں واحد مؤنث کا صیغہ وہ ہے ذہبت، ذہبت اور الجمالو۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور نظر آ رہی ہے کہ جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ذہبت، جب اس کو آگے ہم جوڑیں گے تو زیر کے ساتھ جڑے گا، تو یہ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ذہبت الجمالو، اونٹ گئے۔ اور اگر اونٹنیاں گئیں، اونٹنیاں اس کے لیے لفظ ہے النوکو، النوکو اونٹنیاں، تو اسی طرح ذہبت النوکو۔ اب یہ دیکھیں غیر عاقل چاہے جمع، غیر عاقل کی جمع مکسر چاہے مذکر کی ہے چاہے مؤنث کی ہے، ہم صیغہ واحد مؤنث کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا کلیہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تیسرا کلیہ یہ ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ صیغہ جو ہم استعمال کریں گے واحد کا، وہ مذکر اور مؤنث کے حساب سے الگ الگ استعمال کریں گے، لیکن یہ صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ چاہیں فعل کا مذکر یا مؤنث کا واحد کا صیغہ استعمال کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو، پیچھے ہم نے پڑھا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کی صورت میں تو ہم مؤنث استعمال کریں گے، لیکن اگر عاقل کی جمع مکسر ہو پھر ہم مذکر اور مؤنث دونوں میں سے کوئی سا صیغہ واحد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مرد داخل ہوئے، اب الرجال مرد، داخل الرجال بھی ٹھیک ہوگا، داخلت کے ساتھ داخلت الرجال بنائیں یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ عورتیں داخل ہوئیں، النساء، داخلت النساء بھی ٹھیک ہوگا، داخل النساء بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ عاقل کی جمع مکسر ہے۔ تو عاقل کی جمع مکسر کی صورت میں آپ دونوں مذکر و مؤنث استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر فاعل ہمارے پاس اسم جمع ہو، اسم جمع سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں ایسا کلیکٹیو ناؤن، جیسے قوم ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، اسم جمع ہے، قوم غالب ہوئی، غالب القوم، یہاں پہ آپ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہم غالب القوم واحد مذکر کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا غالبت القوم واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو، مؤنث کی قسم ہم نے پڑھی تھی غیر حقیقی، حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں اس کا اپوزٹ جینڈر یا جن سے مخالف موجود ہو، باقی سارے کیا ہوں گے غیر حقیقی۔ تو فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو تو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں مذکر و مؤنث دونوں۔ جیسے سورج طلوع ہوا، سورج غیر حقیقی مؤنث ہے، طلعت الشمس بھی ہو سکتا ہے، طلع الشمس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث تو ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان اگر فاصلہ ہو تو بھی ہم واحد مذکر یا واحد مؤنث میں سے دونوں صیغے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے فاطمہ نے آج پڑھا، قرأت الیوم فاطمۃ، اب دیکھیں قرأت ہم استعمال کریں فاطمہ کے لیے، درمیان میں الیوم آ گیا ہے، تو اب یہاں قرأت الیوم فاطمۃ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، قرأ الیوم فاطمۃ بھی لکھ سکتے ہیں۔ قرأت مؤنث کا صیغہ ہے، قرأ مذکر کا صیغہ ہے۔ تو 5 چیزیں آپ کو پتہ چلیں۔ پہلی چیز، جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو
تو ہم صیغہ واحد کا استعمال کریں گے، چاہے واحد فاعل ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ ہاں، مذکر و مؤنث کا خیال رکھیں گے۔ دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو ہم صیغہ واحد مؤنث کا استعمال کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ کچھ صورتیں یہ تھیں کہ ان صورتوں میں چاہے تو آپ فعل کا مذکر کا صیغہ استعمال کر لیں یا مؤنث کا، دونوں جائز ہیں۔ نمبر ایک صورت ہم نے یہ پڑھی کہ اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو۔ نمبر دو ہم نے دیکھا کہ فاعل اگر اسم جمع ہو۔ نمبر تین اگر غیر حقیقی مؤنث ہو۔ اور نمبر چار ہو تو حقیقی مؤنث لیکن فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ ہو تو بھی ہم مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ قواعد ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کے لیے۔ پریکٹس کرنے کے لیے پہلے تو میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ اور افعال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے ذہبہ وہ گیا، شاہدہ اس نے گواہی دی، ظالمہ اس نے ظلم کیا، صبرہ اس نے صبر کیا، جالسہ وہ بیٹھا، قادمہ وہ آیا، ماریزہ وہ بیمار ہوا، ناصرہ اس نے مدد کی، ساجدہ اس نے سجدہ کیا، ناجحہ وہ کامیاب ہوا، شاکرہ اس نے شکر کیا، سامیہ اس نے سنا، اور قرأ اس نے پڑھا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز لیتا ہوں، چل کے ذرا ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال آپ کے سامنے ہے زید گیا۔ اب ذرا خاص طور پر اس کے اوپر توجہ کیجئے گا۔ زید گیا، سب سے پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں، یہاں کام کیا کیا گیا ہے؟ آپ کہیں گے کام ہوا ہے جانا۔ جانا کے لیے ہم نے فعل کیا پڑھا؟ ذہبہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ سے سوال میں یہ کروں گا، یہاں پہ فاعل ضمیر کی شکل میں ہے یا ظاہر کی شکل میں ہے؟ آپ کہیں گے فاعل یہاں ظاہر کی شکل میں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ واحد والا صیغہ مذکر کا ہے، کیونکہ زید مذکر ہے تو کیا ہوگا؟ ذہبہ۔ آگے زید اس کو حالت رفع میں اٹیچ کر دیں، ذہبہ زید، زید کیا۔ بہت آسان سا، سمپل۔ دوسرے نمبر پہ حامد نے مدد کی۔ کام کیا ہوا ہے؟ مدد کرنا، ناصرہ۔ کس نے مدد کی ہے؟ حامد نے۔ حامد ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے۔ واحد ہے، مذکر ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مذکر کا واحد والا صیغہ، پہلا جو صیغہ ہے وہ اٹھائیں، ناصرہ، اس کے ساتھ حامدن حالت رفع میں لگا دیں، ناصرہ حامدن۔ کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ کام کیا ہوا ہے؟ گواہی دینا، شاہدہ، اس نے گواہی دی۔ لیکن یہاں پہ فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ یہاں ظاہر ہے کہ کوئی گواہی دینے والا۔ اب کوئی اس لیے میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو نکرہ اور معرفہ کا، تو گواہی دینے والا کے لیے لفظ ہوتا ہے شاہدن۔ اب شاہدن نکرہ حالت میں آپ اس کو لیں، پیچھے شاہدہ لگا دیں، شاہدہ شاہدن، کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنا کام ہے، ساجدہ۔ کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں۔ ظاہر ہے یا ضمیر؟ ظاہر۔ مسلمانوں جمع ہے، مسلمون، لیکن اب دیکھیں کوئی کچھ کا تصور نہیں ہے تو المسلمون۔ اب المسلمون یہ ہو گیا ہمارا فاعل۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، تو ہم واحد کا صیغہ استعمال کریں گے، تو ساجدہ، ساجد المسلمون، مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ تم نے ظلم کیا۔ کام کیا ہوا ہے؟ ظلم کرنا، ظالمہ۔ اب کام کیا کس نے ہے؟ فاعل کون ہے؟ تم۔ یہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ضمیر۔ تو بھئی یہ ایک چیز سمجھ لیں اب کہ اگر فاعل اسم ضمیر ہے تو گردان کے اندر گھسیں اور جہاں پہ وہ ضمیر آپ کو نظر آئے وہ صیغہ استعمال کریں۔ دیکھیں پہلے 6 صیغے تھے ہمارے غائب کے، ظالمہ، ظالما، ظالمو، ظالمت، ظالمتا، ظلمنا، ان کے اندر یہ ضمیر تم والی نہیں آ رہی۔ پھر آگے جو 7واں صیغہ ہے اس کے اندر تم والی ضمیر نظر آ رہی ہے، تم نے ظلم کیا۔
اب مؤنث والے کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مؤنث کا کوئی اشارہ آپ کو نہیں نظر آ رہا، تو لہٰذا یہ جو 7واں صیغہ ہے وہ کیا تھا؟ ظلمتا۔ اب ظلمتا اس کے اندر یہ پورے کا پورا مفہوم چھپا ہوا ہے، کام بھی ہے، اس کے اندر فاعل بھی ہے۔ ظلمتا کا معنی کیا ہوگا؟ تم نے ظلم کیا۔ عورتیں کامیاب ہوئیں، کامیاب ہونا ناجاہا۔ اب عورتیں النساء، پیچھے ہم واحد کا صیغہ استعمال کریں گے لیکن مؤنث کا، تو کیا ہوگا؟ ناجحت النساء۔ میں نے کہا کہ ناجحت جب آگے الف لام والے اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو تا کے نیچے ہم زیر لگا دیتے ہیں، ناجحت النساء۔ تم دونوں نے صبر کیا، کام کیا ہوا ہے؟ صبر کرنا۔ صبر کیا کس نے ہے؟ تم دو۔ یہ ظاہر ہے، یہ ضمیر ہے، تو آپ کہیں گے ضمیر ہے، تو اب گردان میں آپ گھسیں، جس صیغے میں تم دو والی ضمیر آپ کو نظر آئے وہاں جا کے رک جائیں۔ صبر کرنا، صبرا صبرا صبرو صبرت صبرتا صبرنا صبرتا صبرتما۔ صبرتما میں تم دونوں کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ پورے کا پورا مفہوم موجود ہے۔ ہم نے شکر کیا، کام کرنا، کام کیا ہوا ہے؟ شکر کرنا۔ شکر کیا کس نے ہے؟ ہم یہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ ضمیر ہے، تو گویا ہم والی ضمیر کی طرف پوری گردان میں گھسیں اور وہاں تک پہنچیں۔ شکرا شکرا شکرو شکرت شکرتا شکرنا شکرتا شکرتما شکرتم شکرتی شکرتما شکرتنا شکرتو شکرنا۔ یہ جو شکرنا ہے اس کے اندر ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ہمارا مطلوبہ صیغہ ہوگا۔ معلمات بیٹھیں، بیٹھنا کام ہے جالسا۔ کون بیٹھا ہے؟ معلمات، یعنی جمع ہے معلمات۔ اب کوئی کسی کا تذکرہ نہیں ہے تو المعلمات، یہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے، تو ہم صیغہ واحد مؤنث والا استعمال کریں گے۔ وہ کیا تھا؟ جالسا جالسا جالسو جالست، تو اب جالست اب ساتھ جوڑیں، جالست المعلمات، یہ آپ کی متعلقہ ترکیب ہے۔ اللہ نے سنا، سننا کام ہے سامیہ۔ سامیہ سنا کس نے؟ اللہ نے۔ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے۔ اب اللہ، آپ خود بخود اس کا واحد کا صیغہ اٹھائیں، سامی اللہ، اللہ نے سنا۔ اللہ حالت رفع میں ہے، فاعل ہے، سامی اللہ، اللہ نے سنا۔ کچھ مرد آئے، کچھ مرد میں نے کیوں لفظ استعمال کیا ہے؟ تاکہ نکرہ کا آپ کو پتہ چلے۔ مرد رجالن، رجالن کام کیا ہوا ہے؟ آنا۔ قادیمہ، قادیمہ اب واحد کا، کیونکہ ظاہر ہے واحد کا صیغہ ہم استعمال کریں گے، اگرچہ رجال کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو آپ مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو قادیمہ، اب قادیمہ رجالن بھی ہو سکتا ہے اور قادیمت رجالن بھی ہو سکتا ہے، تو آپ وہ دونوں میں سے کوئی ایک صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بیٹھے، بیٹھنا کام ہے جالسا۔ بیٹھا کون ہے؟ وہ ہو۔ اب یہ وہ ہو سب کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ فاعل ضمیر، تو اب ضمیر اس جگہ تک جائیں گے جو غائب کی جمع کی ضمیر ہو، مذکر کی، کیونکہ مؤنث کا اشارہ نہیں ہے۔ جالسا جالسا جالسو، جالسو یہ ہمارا متعلقہ صیغہ ہے۔ ابراہیم بیمار ہوا، بیمار ہونا ماریزہ، کون بیمار ہوا ہے؟ یہ ظاہر ہے ابراہیم، تو ابراہیمو اب کیا ہے؟ ماریزہ ابراہیمو، ابراہیم بیمار ہوا۔ مذکر ہے تو مذکر والا ہم نے صیغہ استعمال کیا۔ لڑکیوں نے پڑھا، قرأ ہے اس کا پڑھنا، لڑکیاں، بناتو، اب لڑکیاں البناتو ہم بنائیں گے، بناتن کی بجائے البناتو ہم بنائیں گے، تو قرأت البناتو، واحد مؤنث کا صیغہ ہم نے استعمال کر لیا، قرأت البناتو۔ دو مسلمانوں نے مدد کی، ناصرہ، اب دو مسلمان ہیں، ظاہر ہے دو مسلمان، مسلمن سے مسلمانی، دو، اب مسلمانی کے پیچھے آپ ناصرہ واحد کا صیغہ استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ ناصر المسلمانی۔ الف لام میں نے کیوں لگایا؟ کیونکہ کوئی دو مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، دو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے
میں نے اس کی بھی دے دی ہے تاکہ آپ آرام سے دوبارہ پریکٹس کریں کہ یہ جو میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے کی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔